آخری کلمات انہی سے میں ابتدا کر رہا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. عاشقوں نے چوما تلوا آپ کی نالین کا. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی. آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی. آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی. آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی. جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صاحب جامع صغیر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، کہ اپنی محفلوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ پڑھ کے رونق بخشو. فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کیوں کہ تمہارا دنیا میں درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور بنا دیا جائے گا. اور پکی ٹھکی بات ہے قیامت میں نور اسے ملے گا جو جنتی ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا. کوئی ایمان والا جنت میں جائے گا، کوئی دوسرا جنت جانے جائے گا. سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم. کل قیامت کے دن آپ مومن مردوں مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ نور ان کے سامنے بھی چلتا ہے، ان کے دائیں بھی چلتا ہے. اور منافقوں کی کیا حالت ہوگی؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. کل قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، نہیں تو نور کی ساتھ ہمارے طرف توجہ ہی کرو تھوڑی سی. کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، چلے جاؤ دنیا میں، فالتمسوا نورا، وہاں نور تم تلاش نہیں کرتے رہے، یہاں تمہیں ملے کیسے؟ تو نور کیسے ملے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا کلیم اللہ. قبر میری میں ہو مٹی آپ کی نالین کی.
قبر میری میں ہو مٹی آپ کی نالین کی، قبر میری میں ہو مٹی آپ کی نالین کی، آنکھ میری میں ہو سرما آپ کی نالین کا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا کلیم اللہ۔ تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیل اللہ۔ اگلا شعر سنانے سے پہلے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک مورت بناتا ہوں۔ آپ بازار جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کل مٹی کی جگہ پلاسٹک نے لے لی ہے، ربڑ نے لے لی ہے، یہ جانور طرح طرح کے بنے آپ کو بکتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ فرمایا میں مٹی سے مورت بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں اس میں پھونک لگاؤں گا تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ من دون اللہ کی بھی بات کرتا ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، من دون اللہ سارے جمع ہو جائیں، یہ مکھی تک نہیں بنا سکتے، بلکہ مچھر کا پر تک نہیں بنا سکتے۔ اور اہل اللہ وہ ہیں جو پورا پرندہ بنا کے اڑائے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا من دون اللہ اور ہوتے ہیں، اہل اللہ اور ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا میرے پاس مادرزاد نابینا لے آؤ، اسے بینا نہ کر دوں تو اللہ کا نبی نہ کہنا، کوڑ کا مریض لے آؤ ہاتھ پھیر کے شفا نہ دے دوں تو اللہ کا نبی نہ کہنا، اور جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جو جی چاہتا ہے کھا کے آ جاؤ، جو جی چاہتا ہے چھپا کے آ جاؤ، ایک ایک چیز یہاں بیٹھے بتا نہ دوں تو اللہ کا نبی نہ کہنا۔ کتنی شان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محب بیٹھے ہوئے ہیں، واہ 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 واہ، قربان اس ماں کے جس ماں کی گود سے اللہ نے ہمیں عیسیٰ عطا فرمایا، اس کی یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا، فرمایا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، پر میں اس ماں کے صدقے، میں واری اس ماں تو جس ماں کی گود سے اللہ اپنا محبوب عطا فرمایا۔ وہ جناب کوئی آپ سے بھی بڑا، کوئی آپ سے بھی اونچی شان والا؟ فرمایا اٹھائیے یہاں انجیل برنباس، آپ فرماتے ہیں کاش میں فخر محسوس کروں، کاش مجھے ان کی نالین پاک کا تسمہ درست کرنے کا موقع ملے۔ اب تاج الدین تاج صاحب نے پتہ نہیں کس حوالے سے یہ شعر لکھا، لیکن مجھے اسی کا ترجمہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں، وہ شعر سنیے کہ آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا
نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تقریر کے دوران، تلاوت کے دوران، نعت پاک کے دوران کوئی ایک ریال بھی دے دیتا ہے تو اعلان کر دیتا ہوں مدینے پاک کا ٹکٹ آ گیا. یہ تو پھر 5 ہیں. اور آپ میں سے اکثر جانتے ہیں لجپال آقا نے اس کمینے کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا. تو یہ آیا تو انشاءاللہ مدینے پاک کا بھی تذکرہ ہوگا. پہلے مدینے والے کا تذکرہ کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یا اللہ جو جو تیرے محبوب کی ذات پر اونچی جی بیٹا کیا بات ہے؟ یا اللہ جو جو تیرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر اونچی درود پاک پڑھے، یا اللہ تو اس کو اور اونچا کر دے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سعد اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا کلیم اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اور اس نعت کا جو نقطہ معراج وہ کیا ہے؟ حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، آپ نے آمین بھی کہنا ہے. حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ مدینے پاک کا ٹکٹ آیا ہے تو مدینے پاک کا بھی تو تذکرہ کرنا ہے. ایک نعت پاک اس کے 2-3 اشعار میں کئی دنوں سے گنگنا رہا تھا، تو آج سحری کے وقت وہ مجھے نعت پاک ملی پوری، تو میں نے وہ نعت پاک آج فجر کی نماز کے بعد پہلی مرتبہ پڑھی. تو آپ احباب کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب ہوں یا سادات کا یہ غلام ہو یا ہر عاشق سنی ہو، وہ یہی کہے گا کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی
تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کلام بھی ایک سید زادے کا ہے، جناب صاحب سید نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں وہ ڈوبے، کیوں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیوں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیوں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد کیوں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیوں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور ہم نہیں کہتے، ہم نہیں، صرف ہم نہیں کہتے، ان کے پیر و مرشد بھی کہتے ہیں کہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، جو اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، کیوں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیوں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیوں وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب محبوب کریم علیہ السلام کا غلام قبر میں جائے گا تو جن کی نعتیں یہاں پڑھتا رہا وہ محبوب بھی وہاں ہوں گے۔ قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ پھر جب سوالات میں کامیابی ہو جائے گی تو خدا کی طرف سے کیا حکم ہوگا؟ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نم کا نومت العروس، ایسے اب سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اپنے اپنے انداز ہیں، اور کئی علاقوں میں دلہن 3-4 دن اسے سونے نہیں دیتے، سہیلیاں تنگ کرتی ہیں، کبھی یہ رسم کبھی یہ رسم کبھی یہ رسم۔ اب وہ تھکی ماندی جب گھر آتی ہے تو اس کے لیے بالکل علیحدہ کمروں سے کہا جاتا ہے اب تو آرام کر، اور وہ اپنے محبوب کے انتظار میں۔ کسی کو نیند نہیں آتی، کوئی نیند میں بھی محبوب کے مزے لیتی ہے۔ نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ اب اسے صرف اسی کا محبوب جگاتا ہے، اسے اس کا کون جگاتا ہے؟ محبوب جگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قبر میں جو سویا ہے اسے کون جگائے گا؟ قبر میں جو سویا اسے کون جگائے گا؟ تو قبر کی رات اس گل سے ملاقات کی رات۔ قبر میں جب آدمی جائے گا تو لجپال آقا سے ملاقات ہوگی، پھر لیکن جب قبر سے اٹھے گا تو کیا ہوگا کہ قبر کی نیند جو پہنچیں گے محشر میں آقا ہمارے،
وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے، تو کل انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ سب انبیاء کا امام آ رہا ہے۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں تیری دید کو آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں تیری دید کو آئے ہوئے ہیں۔ ہوگا جب حشر بپا انبیاء دیں گے صدا، مصطفیٰ نظر کرم، مصطفیٰ نظر کرم، ہم تو محشر میں تیری دید کو آئے ہوئے ہیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ہم تو محشر میں تیری دید کو آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں تیری دید کو آئے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہ مدینہ، کچھ وہ ہیں جو مدینہ پاک حاضری دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بات کر لیں، کچھ وہ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، مدینہ پاک نہیں جاتے۔ تو ایک روایت سن لیجئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے بیت اللہ کا حج کر لیا لیکن میرے روضہ انور کا دیدار نہیں کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، جفا کی اس نے میرے سے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ جاتے ہیں، حاضری دی، ہوٹل میں بند ہو گئے، نمازیں بھی وہیں، غلام ساتھ ہوتے ہیں، جماعت باجماعت اہتمام ہوتا ہے، جب آنے لگتے ہیں تو حاضری دیتے ہیں، تو کوئی پوچھتا ہے حضرت یہاں تو لوگ آتے ہیں، ان کی کوشش کہ 24 گھنٹے یہاں رہیں، اور آپ نے کیا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں، ارے اللہ کے بندے، اگر میں سر کو سجدے میں رکھ کر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں اس بات پر کہ اس نے مجھے مدینہ منورہ میں ایک سانس لینے کا موقع دیا، تو وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور کچھ وہ ہیں جو مدینہ پاک جاتے ہیں، قدمین شریفین کی طرف سلام پیش کرتے ہیں، آگے جاتے ہی نہیں، معاجہ شریف کے سامنے نہیں جاتے، جالیوں کے سامنے نہیں جاتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے، تو آپ جو جواب دیتے ہیں اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ شرم عصیاں سے کبھی سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عصیاں سے کبھی سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ شرم عصیاں سے کبھی سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عصیاں سے کبھی سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور لجپال آقا اب ہم آگئے ہیں تو مہربانی فرمائیے، آقا اب حاضر ہوئے ہیں آپ کی عنایت سے، اب مہربانی فرمائیے، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہیں ہم تیرے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں ہم تیرے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں،
جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. اللہ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مہربانی فرمائیے، ایک جھلک آج دکھا. یا رسول اللہ یہ مدینہ منورہ تو نہیں ہے لیکن آپ کا میلاد تو ہے. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. کچھ بھی ہیں ہم تیرے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہیں ہم تیرے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں ہم تیرے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. اور سنیے نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر. کیوں بگڑتا ہے ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. بس یاد رہا اتنا، سبحان اللہ سے کہہ دیا اور پیار سے کہہ دیا. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جائے، پھر یاد نہیں کیا انوار نظر آئے. کچھ یاد نہیں. یہ میں دو عظیم شاعروں کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں. پہلا شعر زہری صاحب کا کہ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا انوار نظر آئے. اور اب زہری صاحب نیازی صاحب کا کہ کچھ یاد نہیں کیا کچھ یاد نہیں کیا انوار نظر آئے. سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. آج ایک عجیب سلسلہ کہ نبی پاک حاضر ہیں یا نہیں. ایک جھگڑا چلتا ہے نا، کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں. اور ایک جھگڑا چلتا ہے سرکار ناظر ہیں یا نہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں. کوئی کہتا ہے علم غیب ہے یا نہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں. پھر جھگڑ چلتا ہے نور ہے یا بشر ہے، کچھ کہتے ہیں نور ہے کچھ کہتے ہیں بشر ہے. اب یہ جھگڑے چل رہے ہیں. سید نصیر الدین نصیر صاحب نے اس شعر میں کیا موتی پرویا ہے. عقیدے بھی سارے کہ سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، وہ ہمارا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، سرکار علم غیب بھی رکھتے ہیں اور سرکار جانتے بھی ہیں اور نور نبوت سے مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسناد کی معراج ہے. حاضر و ناظر
بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب اور یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر شاہد و قاسم حاضر و ناظر آیا سراج منیر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں وقت کیا ہو گیا 4:30 ہو گیا 4:25 چلو اس کا مقطع سناتا ہوں پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ اکبر درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ پلہ تیرے کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور مدینے سے ایسی لو لگی کہ وقت کا احساس نہیں رہا انتظامیہ نے آتے ہی میرے ہاتھ میں یہ پرچی تھمائی یہ وہیں کی وہیں رہ گئی پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو یہ عرض کریں گے والسلام پڑھوں میں بھائی جناب آپ نے وضو کرنا ہو وضو کر لیں چلو کچھ سنا دیتا ہوں آپ کو اور یہی فرمائش ہی سنا دیتا ہوں آپ کو باقی پھر کبھی انشاءاللہ رہا اور آج میں سوچ کے آیا تھا کہ جو پہلے یہاں کبھی کلام نہیں پڑھا آج وہ پڑھوں گا لیکن پھر مجھے فرمائش آ گئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کلام میں 2 مرتبہ یہاں پہلے پڑھ چکا ہوں نہیں یہ فرمائش کوئی اور آئی ہے نا فرمائش کوئی اور آئی ہے آپ درود پاک پڑھیں گے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر درد دی دوا سونا
مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگتا کوئی جو بھی منگے منگتا کوئی جو بھی منگے بھر دے نے سب دی جولی بیٹھے نے وچ مدینے مدینے بیٹھے نے وچ مدینے بھر دے نے سب دی جولی منگتا کوئی جو بھی منگے منگتا کوئی جو بھی منگے بھر دے نے سب دی جولی در در تو نہیں او منگدا در در تو نہیں او منگدا سونے تا جو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے ذکر نبی تو کر کے ذکر نبی تو کر کے ذکر نبی تو کر کے دل اپنا شاد کر لیں مشکل بنے جے کوئی مشکل بنے جے کوئی مشکل بنے جے کوئی سونے نو یاد کر لیں مشکل بنے جے کوئی سونے نو یاد کر لیں نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے اور ہر عاشق دل کی دعا آپ کو سنانے لگا تو آپ نے بہت خدمت کر لی آپ کو دونوں جہان میں ساتھ عطا فرمائے اب بس آپ تصور میں کھوئیں بس اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے لگیاں نے تانگاں دل نو لگیاں نے تانگاں دل نو سونا کدی بلاوے لگیاں نے تانگاں دل نو لگیاں نے تانگاں دل نو سونا کدی بلاوے مولا مدینے ہوئے مولا مدینے ہوئے مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آوے لگیاں نے تانگاں دل نو لگیاں نے تانگاں دل نو سونا کدی بلاوے مولا مدینے ہوئے مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آوے لگیاں نے تانگاں دل نو لگیاں نے تانگاں دل نو سونا کدی بلاوے مولا مدینے ہوئے مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آوے لگیاں نے تانگاں دل نو لگیاں نے تانگاں دل نو سونا کدی بلاوے مولا مدینے ہوئے مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آوے مولا مدینے ہوئے مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آوے لگیاں نے تانگاں دل نو لگیاں نے تانگاں دل نو سونا کدی بلاوے مولا مدینے ہوئے مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آوے
وے مولا مدینے ہو یہ مولا مدینے ہو یہ جس ویلے موت آوے مولا مدینے ہو یہ مولا مدینے ہو یہ جس ویلے موت آوے سونے دے عاشقاں دی ہر دم اے ہو دعائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا نام نبی چ رکھیا اللہ نے ایک کمال استاد ہی ہوتے ہیں. میں نے اپنے دادا استاد کی بارگاہ میں یہ شعر ایک مرتبہ وہاں بیٹھے ہوئے تو پڑھ دیا, سنتے رہے. اصل شعر یہ ہے کہ نام نبی رکھیا اللہ نے خود خیال. تو بعد میں مجھے کہنے لگے ذرا اپنے والد صاحب سے پوچھ لینا کہ خیال کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کیسا ہے, کیونکہ خیال تو انسان کو آتے ہیں, اللہ تو خیالات سے پاک ہے. جب انہوں نے اتنی بات کی تو میں شرم سے پانی حالانکہ مجھے پہلے بھی پتا تھا لیکن توجہ نہیں کی. استاد ہی ہوتے ہیں. پھر میں نے وہیں بیٹھے اس کو چینج کیا اور اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ نام نبی چ رکھیا نام نبی چ رکھیا اللہ نے ایک کمال نام نبی چ رکھیا اللہ نے ایک کمال اذان وچ وی نالے تے نماز وچ وی نالے اذان وچ وی نالے تے نماز وچ وی نالے نام نبی تے رکھیا نام نبی چ رکھیا اللہ نے ایک کمال اذان وچ وی نالے تے نماز وچ وی نالے اذان وچ وی نالے تے نماز وچ وی نالے رب اس تو جدا نہیں رب اس تو جدا نہیں رب تو نہ اے جدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. اور اس مقتے کو مجھ سے زیادہ کون جانے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی نہیں جانتا. سچی بات آپ کو بتاؤں اور میرے محلے دار بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پرانے محلے دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بچپن سے جاننے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شروع میں جب میں نے تلاوتیں کرنی شروع کی نا تو فقیر کے پاس سائیکل تک نہیں تھا. کبھی کرائے پہ سائیکل لے کے جاتا اور کبھی کسی سے دوست سے مانگ کر لے کے جاتا. پھر لجپال آقا نے وہ کرم فرمایا. اب کئی ایم پی ایز حضرات مجھے کہتے ہیں سب گاڑی بیچنی. میں کہتا ہوں رب نے مجھے بڑی اچھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 3 سال پہلے میرے ایک دوست کے پاس یہ گاڑی تھی اور میں نے اسے کہا کہ بھئی مجھے بھیج دو. وہ کہہ لگا نہیں جی بچے نہیں مانتے. خاص 12 ربیع الشریف کی رات میں شاپنگ کر رہا تھا اور الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر اتنی دھوم دھام سے میں نہیں مناتا جتنی یہ عید مناتا. تو میں شاپنگ کر رہا تھا, وہاں ٹیلی فون آیا کر سب گاڑی کہاں. میں نے کہا یہیں بھیج دو بس یہیں بھیج دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے سرکار کی طرف سے تحفہ آیا. اور میری حالت پہلے کیا تھی اب کیا ہے. اس کو جناب حافظ یاسین اجمل صاحب نے کچھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے. قرآن مجید اور اس کے مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کی درود پاک, اس کی ذات پر درود پاک میرے لجپال آقا کا ذکر. قرآن مجید تو بہت پڑھنے والے ہیں قرآن مجید. قرآن مجید بھی اسی کا قبول ہوتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ. بات دوسری طرف نہ نکل جائے, مجھے وقت کا بھی احساس ہے. آپ کبھی جائیں نا کسی بڑے پھلوں کی دکان پر تو وہاں آپ کو انگور نظر آئیں گے سردیوں کے موسم میں, وہاں آپ کو آم نظر آئیں گے سردیوں کے موسم میں. جا کے آپ دیکھیں خوشبو نہیں ہے بھائی. پھر اگر زیادہ ہی دل کرے تو اس کو آپ کاٹنے کی کوشش کرو, یہ تو پلاسٹک ہے,
وہ یہ تو ربڑ کا بنا ہوا ہے، پھر دیکھیں کہ اس کا کسی درخت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے پھل ہیں، یقیناً پھل ہیں، لیکن پھل وہی ہے، درخت وہی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں. جڑ والا درخت ہوگا تو کبھی موسم خزاں آئے گا تو پتے اتار بھی دے گا، لیکن جیسے ہی بہار آئے گی تو پھر بہار دکھلائے گا. اور یہ 12 ربیع الاول سے بڑی بہار کون سی ہے؟ وہ درخت وہ جس کی جڑیں کٹی ہوں، وہ درخت بھی کبھی پنپتا نہیں ہے، وہ ٹنڈ منڈ درخت نظر آتا ہے. ارے جس کے پھل کا ذائقہ لینا ہو، دیکھو درخت میں جڑیں ہیں، زمین میں جڑیں ہیں یا نہیں. اور جڑ کیا ہے؟ یہ محبت مصطفیٰ ہے. محبت مصطفیٰ ہوگی تو نماز بھی فائدہ دے گی، زکوٰۃ بھی فائدہ دے گی، حج بھی فائدہ دے گا، روزہ بھی فائدہ دے گا. محبت مصطفیٰ نہیں تو سارے منہ پہ دے مارے جائیں گے. چلو ہم اپنی بات کرتے ہیں. میں کیا بات کر رہا تھا کہ احسان مصطفیٰ کی گن کے دستیں نو، احسان مصطفیٰ دے کی گن کے دستیں نو، ملیا اے مصطفیٰ تو جو کچھ بھی ملیا میں نو، ملیا اے مصطفیٰ تو جو کچھ بھی ملیا میں نو، احسان مصطفیٰ دے کی گن کے دستیں نو، ملیا اے مصطفیٰ تو جو کچھ بھی ملیا میں نو. میرے تے کرم اجمل ساڈے تے کرم اجمل، سونے دا بے بہائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. گھبرانا جانا یہ کیا ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے. یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ گھبرانا جانا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے لجپال آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. شاہ صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے، پوچھ لیجئے انما حسر کا کلمہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں ہے. دیتا کل کائنات کو اللہ ہی ہے، تقسیم کل کائنات کو میں مصطفیٰ فرمایا کر. احسان مصطفیٰ دے کی گن کے دستیں نو، ملیا اے مصطفیٰ. ہیں اگر یہاں بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں. 278 بی مومن آباد. شاہ صاحب کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کھوں سلام اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پابند. فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو. یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی اے نشانی ہے. محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی